بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله على كل حال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني حبك بقلبي كله ورضيك بجهدي كله اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدني واهدني به اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني اعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة۔ انشاءاللہ تعالیٰ لیسن کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ بہنوں سے چاہوں گی کہ پچھلے ویک جو آپ لوگوں نے پڑھا تھا اس کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک جو دینا چاہیں یا کوئی بھی پوائنٹ جو آپ نے لرن کیا ہے تو پلیز شیئر کریں۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں اوکے، قوم ناپ تول میں کمی کرنے والی تھی، ٹھیک اوکے۔ اور اس کے علاوہ جو پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ ناپتول کے علاوہ وہ لوگ غنڈہ گردی بھی کرتے تھے، غنڈہ گردی کرتے تھے، ہاں جیسے آج کل پاکستان میں رستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، راستوں میں بیٹھنے کا۔ اور اس میں دو چیزیں سمجھ میں آئی تھیں جو پہلے میرے لیے کلیئر نہیں تھیں ذہن آیات سے، صراط المستقیم کے راستے میں بیٹھنے والے اور عام گزرگاہوں میں بیٹھنے والوں میں فرق کیا ہے۔ تو وہ جو تھا نا کہ اللہ کے راستے میں بیٹھنے والے، تو وہ کنسیپٹ کلیئر ہوا کہ وہ لوگ کون ہیں، کیسے اللہ کے راستے میں وہ بیٹھتے ہیں، تو آپ کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے پہلے بات کی نا کہ وہ ہمارے اپنے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، آپ کو صراط مستقیم بیٹھنے والوں وہ جو ایک ہوتا ہے نا، ہاں کہ یہ نہیں فزیکلی نہیں ہے، وہ معنوی طور پہ جب بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، آپ کے لیے مشکل کھڑی کرتے ہیں، آپ کے لیے پرابلمز کھڑی کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں اللہ کے دین کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسرا اس کا میننگ جو اسکالرز نے بتایا کہ وہ دوسرا معنی جو لیا جاتا ہے کہ وہ راستے میں بیٹھنا، جیسے گروپنگ کر کے لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، فتنہ اس کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ آج کل وہ بھی بہت ہے، تو یہ لوگ اس لیے ہٹا رہے نا دینی لوگوں کو، جس طرح تبلیغ جو لوگ کر رہے ہیں ویسے بھی دین کا کام کرتے ہیں تو منع کرتے ہیں، بس اس کے جگہ پہ جاؤ، وہاں پہ نہ جاؤ، اس پہ جاؤ، اس پہ نہ جاؤ۔ ہاں کہ ڈفرینٹ فرقوں کی بات کر کے لوگوں کو نیکی کے راستے سے روکا جاتا ہے، خود نہیں جاتے لیکن جو جاتے ہیں ان کی اوپر آواز کھڑی کرتے ہیں، ان کو منع کرتے ہیں تاکہ وہ بھی نہ جائیں، وہ بھی نیک کام نہ کریں۔ ہم نے تو جانا نہیں ہے کہ یہ فلاں مسجد ہے، فلاں مسجد ہے، فلاں فرقہ ہے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ نہ جاؤ، تمہارے دین سے یہ جو ہے پھیر دیں گے، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو جو اہم بات بھی یہ تھی کہ واپس آپ اپنی ملت میں ہے نا پلٹو گے، کہ اگر یا تو آپ ہمارے جیسے ہو جو جیسے ہم ہیں، یا تو دین کو چھوڑ دو، یا ہمارے جیسے ہو جو واپس یا تو ان کو اپنے جیسا کر لو یا خود پھر ان کے جیسے ہو جاؤ، دو ہی طریقے ہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور ہم کیا ہے، ہم بین چل رہے ہیں، ہم ان میں ان کے جیسے ہو جاتے ہیں اور دین والوں میں دین کے جیسے ہو جاتے ہیں۔ یہ منافقت کا رویہ ہے، اور منافقت کی سزا کیا بتائی گئی، استغفر اللہ۔ ایک تو انکار کرنے والے نا، ان کو تو پتہ ہے وہ سزا میں جائیں گے، ایک یہ دھوکہ دینے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کتنی غلط فہمی میں ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ شیطان یہ کہتے ہیں تم نعوذ باللہ استغفر اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو یا دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہو، نہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ اور یہ جو منافقت کرنے والے ہیں، منافق ہیں، یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ اس کا ٹائٹل آپ لکھ لیں، مصائب دنیا عاجزی کے لیے ہے۔ یہ شروع کرنے سے پہلے ہم نے 9واں سپارہ شروع کر دیا ہے۔ سب سے پہلے میسیج وہاں پہ یہی دیا تھا کہ پلیز آپ یہ کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ منیمم جو ہے 3 یا 4 آیتیں، مطلب کہ ہمارے پورا ویک کے بعد ہوتی ہے، ایک دن کی اگر ایک آیت یاد کریں نا، اس مشکل نہیں ہے۔ شروع سے کرنے لگتے تو وہی ورڈ دوبارہ ریپیٹ ہو رہے۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی کہ شروع سے ہم تھوڑا لینینٹ رہیں کہ چلو ایٹ لیسٹ آپ آنے والے بنیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنے والے بنیں، خود ہی دل سے آواز نکلے گی۔ ہمارے دلوں میں سبحان اللہ ایسے ٹھپے لگے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے دلوں سے خود آواز نکلنے ہی نہیں والی کہ ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ مسئلہ یہ، ہم صرف سننا چاہتے ہیں، عمل میں چیز کو نہیں لانا چاہتے، ہم اس چیز کی مٹھاس کو لینا نہیں چاہتے۔ ہم دنیا میں اتنے کھب گئے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 10-15 منٹ بھی نہیں ہے۔
دیکھیے 2 یا 3 آیتوں کو اگر آپ روز دہرائیں گے نا، ویک میں 7 دفعہ دہرائیں گے، آئی ایم شیور 90% آپ کو یاد ہو جائے گا ویسے ہی. اور اگر آپ دلچسپی سے کریں گے، ہماری کتنی مشکل سے ہم 4 یا 5 آیت کر پاتے ہیں، اگر وہ بھی ہم سے یاد نہیں ہو رہی، ہم تو اتنی بھی ہمت نہیں کرتے جا کے دوبارہ ریکارڈنگ سن لیں، جا کے دوبارہ قرآن کو کھول لیں، اس کے گو تھرو اور مینی کو سمجھنے کی کوشش کریں. کہ 9واں سپارہ ہم نے شروع کر دیا ہے نا، تو آپ ایٹ لیسٹ اس کا جو ترجمہ ہے زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ پھر جب قرآن کی آیت پڑھی جائے تو آپ کو پتہ چلے بات کیا ہو رہی ہے. آگے رمضان آ رہا ہے نا، اپنے اس ٹارگٹ کو رمضان تک کے لیے رکھیں کہ اس کے بعد انشاءاللہ جب آپ کو بائی ہارٹ آنا شروع ہو جائے گا نا، یقین کرو وہ قرآن کے پڑھنے کا لیول ہی کچھ اور ہے. کہ جب آپ سنیں گے نا تراویحوں میں امام پڑھ رہا ہے، آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ رہا ہے، تو پھر آنکھوں سے آنسو خود ہی ظاہر نکلیں گے. ہمیں تو بس ہم نے ایک طریقہ رسمن کہہ لیں یا کیا الفاظ میں استعمال کروں، کہ ہم نے وہ طریقہ بنایا ہوا ہے. قرآن کو آتے ہیں پڑھنے کے لیے، الحمدللہ اس کے لیے آپ ٹائم نکالیں، آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا. لیکن جو قرآن کا منیمم حق ہے ہم وہ بھی نہیں دے پا رہے. صرف پڑھنے کے لیے قرآن نہیں تھا، قرآن کو پڑھ کے عمل میں لے کے آنا، سمجھنا، پھر غور و فکر کرنا، پھر تدبر کرنا، پھر اگلے کل ہم نے اولیاء اللہ پڑھا نا تھا نا، تو پھر ہی اس لیول پہ پہنچیں گے. صرف پڑھنے کے بعد تو ہم کہ پڑھ لیا، اللہ اللہ خیر صلاح 2 گھنٹے دے دیا، بس پورے ویک میں 2 گھنٹے کی قرآن اترا تھا. قرآن تو زندگیوں کو ہر لمحے میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے اترا تھا. اگر ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تو ہم کیا اپنی زندگیوں میں کیسے لے کے آئیں گے؟ تبھی ہماری زندگیاں نہیں بدل رہی، بیکاز ہم صرف قرآن کو کھولتے ہیں ثواب کی خاطر، قرآن کو کھولتے ہیں صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، عمل میں لانے کے لیے دیکھا جائے گا. اس کو دوبارہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ دوبارہ کھولے پڑھے. ایٹ لیسٹ اس کا حق یہ، اب یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں، دوبارہ گھر جا کے آپ کو ایز سون ٹائم ملے 24 آورز کے اندر آپ اس کو پڑھیں، ریکارڈنگ کو دوبارہ سن لیں، کسی اور کی ریکارڈنگ سن لیں، کسی اور زبان جو آپ کے لیے آسان ہے اس میں سن لیں. ضروری نہیں ہے اسی کو سننا ہے، لیکن سنیں ضرور. یہ ہوگا کہ اگر اسی ریکارڈنگ کو سنیں گے، یہ الفاظ دوبارہ رپلائی آپ کے ہوں گے، آپ کو دوبارہ دماغ میں جائیں گے، تو آپ کو اس کو فائدہ ہوگا. اور اگر آپ کوئی اور سننا چاہتے ہیں، بائی آل مین آپ کوئی اور سنیں، لیکن سنیں ضرور، قرآن کو کھولے، اس کے گو تھرو ہوں، تاکہ ہو سکتا ہے جو ہم نے بات کی ہے کوئی چیز مس ہو گیا ہے. انسان ہے، ہر ایک کے بتانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، کوئی اور چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے. ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے لگائیں گے، گھنٹے کی آپ گھر جا کے سنیں گے، ڈسکشن کو نکال دیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارا دوبارہ سے 2 دفعہ تو ریویژن ہوگی ترجمے کی. پھر آپ جب ایوری نماز کے بعد نہیں، چلو اب تو راتیں جو اتنی لمبی ہوگی، عشاء کی نماز کے بعد 10-15 منٹ دے دیں، فجر کی نماز کے بعد 10-15 منٹ دے دیں ایوری ڈے، تو یو کین سی دا ڈفرنس انشاءاللہ. ویک 2 ویک کے اندر ہی آپ کو زبانی آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آیت کا جو ہے ٹائٹل لکھ لیں، مصائب دنیا عاجزی کے لیے. انشاءاللہ تعالی ہم اب پڑھ لیتے ہیں لفظی ترجمہ. اور ما نہیں، ارسلنا بھیجا ہم نے، فی قریۃ کسی بستی میں، من نبی کوئی نبی، الا مگر، اخذنا ہم نے پکڑا، اہلہا وہاں کے لوگوں کو، بالبأساء ساتھ سختی کے، والضراء اور تکلیف کے، لعلہم تاکہ وہ، یضرعون عاجزی کریں. جی انشاءاللہ تعالی ہم اب جو ہے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں جو ہے یہاں تک جو انبیاء کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے، 5 انبیاؤں کا سلسلہ، ان کے تبلیغ رسالت کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا، ان کی بات کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جلیل القدر انبیاء نے کس طرح محنت کی، کس طرح اپنی جان فشانی سے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا. یہ قوم جو ہے اس کا جواب کیا رہا، انہوں نے کیا جواب دیا، انبیاء کے ساتھ انہوں نے کیسا سلوک کیا. ان اقوام کی جو نافرمانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گرفت کیسے آئی اور لوگ مختلف قسم کے عذابوں میں گرفتار ہوئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی بتا دیا کہ ان کا انجام کیسا ہونے والا ہے. جب کسی قوم میں انبیاءوں کو بھیجا جاتا ہے اور لوگ ان کی بات کو نہیں مانتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ
ان کو دنیا میں ایک عبرت کی نشانی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے جو روگردانی کرتا ہے، پیغمبروں کی بات کو نہیں سنتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ان کا یہی حشر کرتے ہیں۔ اور آج کی آیات میں بھی ہم یہی پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان اقوام کی ذہنیت کو کھول کے ہمارے سامنے رکھا کہ کس طرح کی ان کی ذہنیت تھی۔ دنیا میں صرف 5 نبی ہی نہیں آئے جن کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بستی میں نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا، جس نے اپنی قوم تک یہ پیغام اچھے طریقے سے پہنچانے کی پوری کوشش، ان کی اصلاح کی پوری کوشش کی، لیکن قوم ایسی تھی کہ وہ مان کے نہ دی۔ آیت نمبر 102 تک ان پیغمبروں کی جو دعوت تھی، ان کا طریقہ تبلیغ تھا، وہ مکمل ہوگا۔ چلے انشاءاللہ تعالی ہم ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ: وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں پکارا ہو تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائش بذریعہ بدحالی اور تکلیف اس کا ذکر کریں گے۔ وما ارسلناک فی قریۃ من نبی، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں رسول کو۔ قریہ کہتے ہیں کسی آبادی کو کہتے ہیں، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چھوٹے سے لے کر بڑے شہروں تک کے لیے قریہ ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مصر کے بڑے بڑے شہروں پر بھی بستی کا اطلاق ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی دیکھ لیں، جب ان کے بھائیوں نے اپنے باپ کو آ کے بتایا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، کہ اے باپ اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں آتا تو اس بستی میں جائیں اور ان سے دریافت کر لیں۔ پھر اسی طرح قریہ کا اطلاق جو ہے مکہ معظمہ پر بھی کہتے آتا ہے، طائف پر بھی قریہ ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ مکہ اور طائف 2 بڑے شہر تھے اور ہیں بھی، تو ان کے لیے قریہ جو ہے اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خیر anyway آگے فرمایا کہ نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی مگر ہمارا دستور رہا ہے الا اخذنا اہلها، کہ ہم پکڑتے ہیں ان کے رہنے والوں کو بالبأساء والضراء، بدحالی اور تکلیف کے ساتھ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجا، اور جب بھی کسی بستی میں نبی بھیجا گیا اس کی قوم نے جھٹلایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب بھیجا، اور انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کے ساتھ اس میں مبتلا کیا۔ اور چھوٹا عذاب کیوں اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو؟ چھوٹا عذاب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تکلیفیں دی، اور تکلیفوں میں کیا تھا؟ حاجت مندی تھی، غربت تھی، فقر تھی، بیماری تھی، سختی تھی، تکلیف تھی، اور ناگواری والے حالات ان پہ مسلط کر دیے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اور ان تکلیفوں کے باوجود وہ قوم نہیں سدھری، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے، جس بستی میں یا جس کسی قوم کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغمبر یا رسول بھیجتے ہیں انہیں اس کے حال پر نہیں چھوڑتے بلکہ انہیں آزماتے بھی ہیں۔ عام طور پر آزمائش 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ لوگوں کو مشکل اور تکلیف میں ڈال کر آزمایا جائے کہ وہ کس حد تک صبر کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے آرام اور راحت دے کر آزمائش کی جائے، مطلب خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی، دونوں میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ بدحالی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ صبر کریں، اور خوشحالی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں بھلائی اور برائی کے ذریعے آزمائیں گے۔ تو جہاں بھی فرمایا کہ ہم نے بستی والوں کو آزمایا بدحالی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ۔ اور پھر دیکھیں بأسا کا جب وہ لفظ استعمال ہوا ہے نا، بیرونی تکلیف کے لیے ہوا ہے، جیسے قحط ہو جاتا ہے، خوش سالی ہو جاتی ہے، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، سخت گرمی یا سخت سردی کی لہر آ جائے، یہ سب بیرونی مصیبتیں ہیں، باہر کی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جو کسی قوم پر بھی نازل ہو سکتی ہیں۔ اور ضرہ ہوتا ہے اندر کی کیفیت، اندرونی تکلیف، جیسے کوئی بیماری ہو گئی یا کوئی وبا پھیل جائے یا کسی شخص کو ذہنی پریشانی میں وہ مبتلا ہو جائے، اس پر خوف طاری ہو جائے، یہ جو ہے یہ ساری اندرونی تکالیف ہیں۔ یہ ساری تکلیفیں اندرونی اور بیرونی تکلیفوں میں مبتلا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ سب کس لیے کیا؟ تاکہ جو لوگ ہیں وہ عاجزی اختیار کریں، پیغمبروں کی بات کو مان جائیں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اللہ کے ساتھ گڑ گڑائیں، عاجزی کا اظہار کریں۔ جب مشکل پیش آتی ہے تو عام لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، ان کی تکلیف کو دور کر دے، ان کی مصیبت سے نجات دے دے۔
کسی شخص یا قوم پر تکلیف کا آ جانا اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ کفر اور شرک سے باز آ جائیں، برائیوں کو وہ ترک کر دیں، اگر کوئی برائی کر رہے ہیں وہ نیکیوں کو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی کو خشوع اور خضوع اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خشوع اور خضوع اور عاجزی بہت پسند ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی حالت بڑی عجیب ہے، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اس کو راحت پہنچتی ہے عزت اور ترقی ملتی ہے، صحت اور عافیت حاصل ہوتی ہے، مال و عزت کی فراوانی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ فرمایا یہ حالت بھی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایمان دو چیزوں میں بند ہے، اس کا نصف حصہ جو صبر پر مبنی ہے اور دوسرا حصہ شکر پر۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا مومن کسی وقت آزمائش سے خالی نہیں رہتا یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکل جاتا ہے۔ مومن سخت تنگی اور آسانی دونوں حالتوں میں کامیاب اور کامران ہو کر نکلتا ہے۔ سختی میں وہ صبر کرتا ہے اور راحت میں شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن کا شعور صحیح ہوتا ہے، وہ کبھی غرور میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ وہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے برخلاف منافق کا رویہ آ جاتا ہے، جس کو کہ گدھے کے ساتھ مثال دی جاتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مالک نے اس کو باندھا ہوا ہے، کیوں اس کو کھول رہا ہے، کیوں اس کے اوپر اتنا مال لاد رہا ہے، کہاں پہ اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح منافق ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، نہ ہی وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تکلیف کیوں دی ہے، کیوں تکلیف میں مبتلا ہوا ہے، اگر اس کے ساتھ پاس آسانی آئی ہے یا راحت اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ کیوں آئی ہے۔ وہ ہر حالت میں اپنی ہی ڈگر پہ چلتا رہتا ہے، اس کو مطلب کوئی غور و فکر کی طرف وہ اپنی سوچ کو لے کے ہی نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ قوموں کی آزمائش کا طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی طرف عاجزی کو اختیار کریں، اپنے گناہوں کی سے رجوع کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اور اگر کوئی انسان سمجھنا ہی نہیں چاہتا، کوئی قوم جو ہے اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی، سمجھنا ہی نہیں چاہتی، یہ جو وبائیں آ رہی ہیں اندرونی یا بیرونی ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بڑے عذاب کے ساتھ ان کو دوچار کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اس قوم کے ساتھ۔ لفظی وضاحت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بالبأساء، با الف اینڈ سین اس کا روٹ ورڈ ہے، سختی اور ناگواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، فقر و فاقہ کے لیے آتا ہے، لڑائی کی سختی کے لیے آتا ہے، بہادر اور مضبوط ہونا، غمگین اور رنجیدہ ہونا، ہر قسم کی مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بأسا کے جو مترادفات ہیں وہ دیکھ لیجئے، غلظہ، قسوہ، ان بأسا، ان کا بدہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں پہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں ان کی آیات آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے انشاءاللہ۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 1448، ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے جب کسی امت پر رحمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے نبی کو اس امت سے پہلے فوت کر دیتا ہے، اور اس نبی کو اس امت کے لیے میزبان، استقبال کرنے والا اور پیش رو بنا دیتا ہے، اور جب کسی امت کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اس امت کو نبی کے زندہ ہوتے ہوئے عذاب دیتا ہے، انہیں ہلاک کرتا ہے اور نبی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور انہیں ہلاک کر کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک یا ٹھنڈا کرتا ہے، کیونکہ انہیں اس نے نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا تھا، یا اس کی نافرمانی یعنی کہ اس پیغمبر یا نبی یا رسول کی نافرمانی کی ہوتی ہے اور اسے جھٹلایا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو تسکین دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے عذاب نبی کے ہوتے ہوئے وہ دیتے ہیں۔ لفظی وضاحت دیکھ لیجیے، وَالضَّرَّاءِ، ضاد را درر سے ہے، بدحالی، علم اور فصل اور عفت کی کمی اس کے لیے آتا ہے، کسی عضو کا ناقص ہونا اس کے لیے آتا ہے، کسی کو ضرر پہنچانا تنگی کے لیے آتا ہے، نقصان پہنچانا، ایک مرد کی دو بیویاں اس کے لیے آتا ہے، ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری لانا، بھوک سے مجبور ہو کر مردار کا گوشت کھانا اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یدرعون، ضاد راعین سے ہے، اونٹنی اور بکری کے تھن کے لیے آتا ہے، بکری کے تھنوں میں دودھ کا اترنا آتا ہے اس کے لیے، خشک شبرک اس کے لیے آتا ہے، اور بدبو دار گاس کے لیے آتا ہے، کمزور اور نحیف آدمی کے لیے آتا ہے جو کہ ضعیف ہو جاتا ہے، عجز و انکساری اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر آگے کیا ہے، المجرمین، جیم اور آمیم سے ہے،
درخت سے پھل کاٹنا خشک کھجور کے لیے استعمال ہوتا ہے، ردی کھجوروں کو جو کاٹتے وقت وہ گر جاتی ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جرم والا ہونا یا گناہ گار اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری نکات سے ہم نے کیا سیکھا؟ انبیاء کی تکذیب لوگوں کی عادت رہی ہے، انبیاء اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں، انبیاء کی تکذیب پر عذاب الہی لازماً نازل ہوتا ہے۔ عذاب الہی کی مختلف شکلیں ہوتی تھیں۔ عذاب الہی کا مقصد لوگوں کو جھنجھوڑنا تھا تاکہ وہ اپنے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اپنی غلطیوں کا وہ احساس کریں۔ اللہ کے خاص قانون کا تذکرہ، رسولوں کا بھیجنا، قوم کو آزمائش میں مبتلا کرنا اور عاجزی اختیار کرنے کی مہلت دینا مقصود ہوتا ہے۔ غیر معمولی نعمتوں سے نوازنا، چھوٹی چھوٹی تنبیہات کرتے رہنا، بڑے عذاب کا نازل کرنا۔ جب چھوٹے عذاب دے کے وہ قوم نہیں سمجھتی، نہیں اپنی ڈگر کو بدلتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بڑا عذاب نازل کرتے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ آج بھی احکامات الہی سے انکار عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ بیماریاں اور محتاجی عذاب الہی ہی کی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مشکلات میں شکوے نہیں کرنے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی ہے، گڑ گڑانا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، دین الہی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے۔ آیت نمبر 95، خوشحالی بھی آزمائش ہے۔ لفظی ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ثم پھر، بدلنا ہم نے بدل دیا، مکانہ جگہ، السیئاتی برائی کے، الحسنۃ بھلائی کو، حتی یہاں تک کہ، عفو وہ بڑھ گئے، وقالو اور کہنے لگے، قد تحقیق، مسا پہنچی تھی، آباءنا ہمارے باپ دادا کو، الضراء تکلیف، والسراء اور خوشی، فأخذناہم بس ہم نے انہیں پکڑ لیا، بغتتاً اچانک، وہم اور وہ، لا یشعرون وہ بے خبر تھے۔ با محاورہ ترجمہ، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی، تو ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی، کہ اچانک سے ہم نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا طریقہ بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تکلیف میں قوم کو مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ عاجزی کا اختیار کریں، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ وہ طریقہ ایک آزمائش کا تھا۔ اب جو ہے آزمائش کا دوسرا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتا ہے، مصیبتیں دیکھتا ہے، آزمائش دیتا ہے تاکہ انسان سمجھ جائیں، اپنے آپ کو بدل لیں۔ اگر وہ نہیں بدلتے تو پھر یہ آزمائش کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بدلنا مکان السیئات الحسنات، پھر ہم برائی کو بھلائی میں بدل دیتے ہیں۔ پہلے تکلیف میں مبتلا کرتے، پھر راحت آ گئی، پہلے بیماری آتی ہے پھر تندرستی اللہ تعالیٰ نے دے دی، یا کہہ لیں کہ پہلے مال میں تنگی تھی اب مال میں فراوانی آ گئی۔ مطلب یہ کہ ہم کسی شخص کو یا قوم کو بدحالی کی سودگی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ حتی عفو یہاں تک کہ وہ سودگی میں بڑھ گئے۔ عفو کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، پھلنا پھولنا، اور جب انہیں آرام، راحت اور فروانی حاصل ہوتی ہے، وقالو تو انہوں نے کہا قد مس آباءنا الضراء والسراء کہ یہ تکلیفیں اور راحتیں ہمارے آباء و اجداد کو بھی آئی تھیں۔ یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، دنیا اسی طرح بس چلتی رہتی ہے، یہ دور آتے جاتے ہیں، کبھی مصیبت آ گئی، کبھی راحت آ گئی، کبھی خوش سالی ہوگی، کبھی فروانی ہوگی، کبھی بیماری، کبھی صحت، کبھی غریبی، کبھی امیری، یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، یہ زمانے کا چکر ہے بس۔ افسوس کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے ان آزمائشوں سے کوئی سبق حاصل نہ کیا، بلکہ اسے معمولی چیز سمجھ کر اس میں سے گزر جاتے ہیں۔ یہی چیز انسان کو ناکامی کا سبب بناتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان پر مختلف قسم کی حالتیں اس پہ وارد کرتا ہے، وہ تاکہ وہ اسے سبق حاصل کریں
اور تکذیب سے باز آ جائیں، سرکشی کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، پھر جو لوگ ان تنبیہات کا اثر قبول کر کے راہ راست پر آ جائیں، لیکن وہ نہیں آتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ نظر انداز کرتے ہیں تو ان پر پھر دائمی ناکامی کا ان کو منہ دیکھنا پڑتا ہے، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کو راحت یا آزمائش بصورت راحت دیتے ہیں تو وہ قوم دو گروہوں میں بٹ جاتی ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں وہ اسے اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاتے ہیں، اور جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، وہ عیش و آرام، صحت، مال، دولت، ہر چیز پہ وہ تکبر کرتے ہیں۔ وہ غفلت میں پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کو عافیت دی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اس کو وہ فراموش کر دیتے ہیں، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ایسی تکلیفیں تو اکثر ہی آتی رہتی ہیں، ہمارے بڑوں پر بھی آئی ہیں، اس میں فکر کرنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جب کسی قوم کی یہ حالت ہو جاتی ہے نا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے اور قوم دائمی عذاب میں مبتلا ہوتی ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر بندے کو دنیا میں گناہ کی سزا پہنچتی رہے نا تو امید ہے کہ وہ توبہ کرتا رہے گا یا توبہ کر لے گا، اور جب گناہ اس کو راس آ گیا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بلاوا ہے، پھر ڈر ہے کہ وہ ہلاکت میں نہ کہیں چلا جائے۔ اس کی مثال وہ کہتے ہیں کہ ایسے جیسے زہر کھا لے اور پھر اگر وہ اگل دے تو بچ جائے گا، امید ہے کہ وہ زہر اس کے اندر سے نکل گیا ہے، اس کے جسم کے اندر اس نے زہر نے سرایت نہیں کیا۔ اگر زہر کو وہ ہضم کر لیتا تو انسان کا کام تمام ہی ہوگا نا، وہ ختم ہو جائے گا۔ انسان کا یہی حال ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے تنبیہ آتی ہے وہ سنبھل جاتا ہے، بچ جاتا ہے، تھوڑی سی سزا پر ہی وہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، دائمی سزا سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ پہ راسخ ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ گناہ رچ بس جاتا ہے تو وہ ہلاک ہی ہوگا، پھر وہ مستقبل میں بھی عذاب کا مستحق ہوگا، دنیا میں بھی عذاب ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنے انبیاء مبعوث فرمائے لوگوں کو راحت اور تنگی دونوں طریقوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمایا، پھر جب وہ آزمائش میں پورے نہ اترے تو کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو ہم نے انہیں اچانک سے پکڑ لیا۔ بغتہ قیامت کو بھی کہتے ہیں نا، کیونکہ وہ اچانک آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک موت مومن کے حق میں بہتر ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان کی حالت میں اچانک فوت ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت میں چلا گیا، یہ موت اس کے لیے باعث برکت بن جائے گی، اور کافر کے لیے اچانک موت نہایت افسوسناک ہوگی، وہ کوئی بات نہ کر سکا، ہو سکتا ہے کہ وقت ملتا تو وہ توبہ کر لیتا یا اللہ سے توبہ مانگ لیتا، مگر اسے موقع ہی نہیں ملا اور وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ پھر فرمایا ہم نے انہیں اچانک پکڑا اور اس حالت میں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ بے خبر تھے، ان کو عذاب کی آمد کا علم ہی نہیں ہوا، وہ اتنی غفلت میں پڑے ہوئے تھے، غفلت کی حالت میں انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ لفظی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ بدلنا با دال لام سے ہے، ایک چیز کو دوسری جگہ رکھنا، تبدیل کرنا، تغیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، گردن اور ہنسلی کے درمیان کا حصہ اس کے لیے آتا ہے، اور سینے اور بغلوں کا گوشت اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ افو عین فا واو سے کسی چیز کو لینے کا قصد کرنا، ہوا کا گھروں کے نشانات کو مٹا دینا، نباتات اور درختوں کا بڑھ جانا، گناہوں سے درگزر کرنا، حق چھوڑنا، معاف کر دینا وہ چیز جس کا قصد لینا، اور اگر کرنا آسان ہو تو چرند پرند اور ان کی عافیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ افو کے لیے جو روٹ ورڈز کے ساتھ ساتھ مترادفات آئے ہیں وہ کیا ہے؟ عفا ہے، اصفح، غفر، تصدق، تجاوز، کفر، حتۃ، اور ان سب کے لیے جو آیات قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہیں وہ حوالہ جات جو ہیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں، پلیز ان کو نوٹ کر لیجئے گا۔ آگے کیا ہے؟ عفو کا محاصل، عفا جو ہے ترک عقوبت کے لیے آتا ہے، اصفح ترک ملامت اور عقوبت کے لیے آتا ہے، غفارہ گناہ کی عقوبت پر پردہ ڈالنے کے لیے آتا ہے، تصدق اپنا حق معاف کر دینے کے لیے آتا ہے، تجاوز ان سیئات بن کے ازاح کرم سے درگزر کرنے کے لیے آتا ہے، اور کفارہ ان سیئات کو حسنات کے ذریعے ختم اور معاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حتۃ گناہوں کی معافی اور درخواست کے لیے آیا ہے۔ آگے کیا ہے؟ یشعرون، شین عین را سے ہے کہ بال کے لیے، اون اور ریشم کے لیے، بال کی طرح باریک علم حاصل کرنا، شعر و شاعری کے لیے آتا ہے، حواس، رسم حج ادا کرنے کی جگہ، تیز لو وہ لباس جو انسان کے جسم کے ساتھ ملا رہتا ہے، مکھی کے لیے آتا ہے، ایک ستارے کا نام اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
ترمذی کی حدیث ہے 2428، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، باری تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا میں نے تجھے کان، آنکھ، مال اور اولاد سے نہیں نوازا تھا، اور چپائیوں اور کھیتی تیرے تابع نہیں کر دیا تھا، اور قوم کا تجھے سردار بنایا تھا جن سے بھرپور خدمت لیا کرتا تھا، پھر کیا تجھے یہ خیال بھی تھا کہ تو آج کے دن مجھ سے ملاقات کرے گا؟ وہ عرض کرے گا نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں بھی تجھے بھول جاتا ہوں جیسے تو مجھے بھول گیا تھا۔ استغفر اللہ۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح غریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان الیوم انسک کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن میں تجھے عذاب میں ویسے ہی چھوڑ دوں گا جیسے بھولی چیز پڑی ہو رہتی ہے۔ مطلب کہ بعض اہل علم نے اس طرح سے اس کی تفسیر بیان کی ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آج کے دن ہم تمہیں عذاب میں بھولی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دیں گے۔ مطلب کہ ڈفرینٹ یہ تشریحات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن ضرور سوال جواب تو کریں گے، اور پھر اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھولے ہوئے ہیں، تو قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی انسان کو اسی طرح بھول جائیں گے۔ پھر تفسیری نکات دیکھ لیتے ہیں۔ قوم کی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر دیا، قوم اس آزمائش کو اللہ کی رضامندی سمجھ بیٹھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچانک ہی عذاب کا کوڑا برسایا، وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خبر رہ گئے۔ قوم شعیب کو اللہ کی ڈھیل، تنگ دستی کو خوشحالی میں بدلنا، دکھ اور مصیبت کو سکھ میں بدلنا، فقر و بیماری کو صحت اور عافیت میں بدل دینا، دلوں کو سخت کر دینا۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی۔ اچانک پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نافرمانیوں کے باوجود نعمتوں کا ملنا خطرے کی علامت ہے۔ نعمتوں پر پھلنا پھولنا نہیں بلکہ عاجزی اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ آیت نمبر 95، ایمان اور تقوی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لفظی ترجمہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر، ان یہ ہوتا کہ، اہل القریٰ بستیوں والے، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگاری کرتے، لفتحنا تو البتہ ہم کھول دیتے، علیہم ان پر، برکاتن برکتیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، ولیکن اور لیکن، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، فأخذناہم تو ہم نے انہیں پکڑا، بما اس کے نتیجے میں، کانو تھے وہ، یکسبون کمائی کرتے۔ بامحاورہ ترجمہ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب کیسے ہوتا ہے، کامیابی کی منازل کیسے طے کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گرفت سے وہ کیسے بچ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان اور تقوی کی برکات کیا ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستیوں میں رہنے والے، یا بستی کیا کہ قصبہ کسی شہر یا دیہات کو کہا جاتا ہے، اگر ان میں بستیوں کے رہنے والے آمنوا واتقوا ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی کہ پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتیں نازل کر دیتے، یعنی کہ اگر یہ لوگ اللہ کی گرفت سے ڈرتے، کفر اور شرک معاصی سے بچتے رہتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا ان پہ نزول ہوتا، آسمان اور زمین کی برکتیں جو تھی ان کے دروازے کھل جاتے۔ آسمان کی برکت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش برساتے، اور جب وہ زمین پر گرتی، زمین کی برکتیں جو کیا تھی کو اناج سبزہ پھل اگاتی، اس طرح بارش بھی ان کے لیے باعث رحمت بن جاتی، اور یہ لوگ زمین کی مختلف انواع جو تھے ان سے بھی یہ فائدہ
اٹھانے والے بن جاتے, دنیا اور آخرت میں دونوں میں ان کو کامیابی حاصل ہوتی. کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہی اصول یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. وہ کیا ہے کہ ایک ایمان اور دوسرا تقوی. اگر انسان ایمان اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں سے انسان کو نواز دیتا ہے. اگر انسان نیکی اور ایمان اور تقوی کی راہ اختیار کرے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی ملے گی. ترمذی کی حدیث ہے, حدیث قدسی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے, اے آدم کے بیٹے اپنے دل کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے. اگر ایسا کرو گے تو میں تمہیں کیا غنی کر دوں گا, تمہارے دل کو غنی کر دوں گا, غنیٰ سے بھر دوں گا, اور فقر و فاقہ یعنی کہ تیری محتاجی کو میں دور کر دوں گا. اگر ایسا نہیں کرو گے, میری عبادت کی طرف رجوع نہیں کرو گے, میرے سامنے عاجزی کا اظہار نہیں کرو گے, تو تمہارے دل کو فکر اور اندیشے سے بھر دوں گا اور تمہاری احتیاج کو بھی بند نہیں کروں گا. کہ ایمان اور تقوی کی اہمیت کے حوالے سے قرآن میں بھی ہمیں بہت سی آیات مل جاتی ہیں. سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر اہل کتاب ایمان لاتے, تقوی کو اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے, انہیں جنت میں داخل کر دیتے. مگر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ ایمان نہیں لے کے تقوی اختیار نہیں کیا, انہوں نے ناشکری کی اور طرح طرح کے وہ مصیبتوں میں, علام میں, مصائب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جو ہے گرفتار کر دیا. یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان یہی ہے کہ اہل قرآن والے جو ہے ایمان لاتے, تقوی اختیار کرتے, اللہ کی راہ پر چلتے, تو ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. لیکن جب لوگ نہیں کرتے, انہوں نے تقوی کی بجائے, ایمان کی بجائے دوسرا رویہ اختیار کیا, تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا, اللہ کے پیغمبروں کو انہوں نے تکذیب کی, اطاعت کی بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا, نیکی کی بجائے وہ بدی کو ایکسیپٹ کرنے لگے, اس کے راستے پہ چلنے لگے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, فَأَخَذْنَاهُمْ, تو پکڑ لیا ہم نے ان کو, بما کانوا یکسبون, ان اعمال کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. کہ وہ جو انجام سے دو چار ہوئے, جن گناہوں میں وہ لوگ مبتلا تھے, برائی کے کام وہ کرتے تھے, کفر شرک معاصی میں وہ غرق تھے, ہم نے انہیں مہلت دی, ان کو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں, تکلیفیں اور مصائب میں گرفتار کیا کہ یہ سمجھ جائیں. لیکن جب وہ نہیں سمجھے تو ہم نے ان کو جو مہلت دی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. ہم نے انہیں تنبیہ دی, انہوں نے اس تنبیہ کو قبول نہیں کیا. تو پھر کیا ہوا, اچانک سے اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے, اچانک سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں نہایت ذلت ناک طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. ہم پڑھتے آ رہے ہیں, کسی پہ زلزلہ آیا, کسی پر سے آسمان سے آگ برسی, کبھی طوفان کا شکار ہوئے, کبھی پتھروں کی بارش ان پہ ہوئی. طرح طرح کے عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قوم میں کو دیے. وہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ کتنے لیسن پہ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ سبحان اللہ, کہ جب انسان نہیں مانتا, اپنی منمانی کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے. یہاں پہ برکت کا جو مفہوم ہے نا, اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ برکت ایسی زیادتی کو کہتے ہیں جس میں تقدس کا مفہوم پایا جاتا ہے. یعنی کہ مقدس زیادتی کو کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں, مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. بعض اوقات کسی ظاہری چیز میں فی الواقعہ جو اضافہ ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات کا ذکر آتا ہے. پانی تھوڑا ہوتا ہے یا فوڈ تھوڑی ہوتی تھی, قلیل مقدار میں ہوتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے وہ چند آدمیوں کو کھانا سینکڑوں لوگ کھا لیا کرتے تھے. تھوڑا سا پانی سے کافی سارے لوگ جو ہے مستفید ہو جاتے تھے. حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو برتن کو اچھی طرح صاف کر لیا کرو, پھر اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لیا کرو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں علم نہیں کہ اللہ نے کس حصے میں برکت رکھی ہے. ہو سکتا ہے کہ پورے کھانے میں صرف انگلی کو لگنے والے حصے میں ہی برکت ہو, سیر بھر کھانا کھانے میں وہ صحت اور طاقت نہ ہو جو اس معمولی سے حصے میں ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ معمولی سی چیز کو بڑی چیز کی نسبت زیادہ ببرکت بنا دیتا ہے, اور بعض اوقات کسی خاص وقت میں بڑی برکت ہوتی ہے. کوئی انسان 12 گھنٹے میں اتنا کام نہیں کر سکتا جو انسان 1 گھنٹے میں کر لیتا ہے. اور یہ صحابہ اکرام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ بعض صحابہ نے بہت دیر کے بعد اسلام قبول کیا, لیکن تھوڑی ہی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے, اور ان کی کتنی احادیث جو ہے انہوں نے ان سے جو ہے ان کی روایت ہمیں ملتی ہیں. بعض بزرگان کے حوالے سے آتا ہے, جیسے کہتے ہیں کہ اشرف تھانوی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہیں کہ ان کی ہزاروں کی تعداد میں تصانیف تھی, بکس تھی, درس و تدریس کا وہ کام کیا کرتے تھے, روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کیا کرتے تھے. جن لوگوں نے جو ان کے مرید تھے ان کے ساتھ بیعت لی ہوئی تھی, ان کی ہدایت کے لیے ٹائم روزانہ 2 سے 4
گھنٹے نکالا کرتے تھے. پھر 200 یا 400 کے قریب کہتے ہیں کہ ان کو خطوط آیا کرتے تھے اور وہ ہر روز ان کا جواب قلم کے ذریعے لکھ کے دیا کرتے تھے. انسان حیران ہوتا ہے ان کی چیزوں کو دیکھ کے کہ کس طرح وہ اتنا زیادہ کام کر لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوقات میں کہتے ہیں کہ برکت ڈال دی تھی کہ تھوڑے وقت میں وہ زیادہ کام انجام دے سکتے تھے. اسی طرح اور بھی بہت سے اسکالرس کی جو ہے ان کی روزمرہ کی زندگی کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں جس میں وہ اتنا کام کر لیتے ہیں. اور آج دیکھا جائے تو ہمارے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہیں. ہم 24 گھنٹے میں قرآن کی تلاوت اس طریقے سے نہیں کر پاتے. ہم اپنا جو بھی کام ہے اس کو اس طریقے سے انجام نہیں دے پاتے. اس میں برکت ہی نہیں ہے. دیکھیں آج جو ہے دن جو ہیں وہ گھنٹوں کے حساب سے جا رہے ہیں, جو ہفتے ہیں وہ دنوں کے حساب سے جا رہے ہیں, اور جو مہینے ہیں وہ ہفتوں کے لحاظ سے جا رہے ہیں, اور جو مہینے وہ سال ہیں وہ مہینوں کے طریقے سے جا رہے ہیں کہ کوئی برکت ہی نہیں ہے. ہر طرف دیکھیں, ابھی آج کی بات لگتی ہے, کوئی بھی کام ہم دیکھیں تو ہر چیز سے برکت اٹھ گئی ہے. اگر ہم آج کل کے زمانے میں اپنے ارد گرد نظر اٹھائیں, چیزوں کی تعداد اور مقدار لامحدود ہے. مطلب کہ اتنی چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں, اناج پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گیا. روزمرہ زندگی کی ضروریات کی فراوانی کو دیکھ لیں, وہ پہلے سے زیادہ ہو گئی ہیں. ہر گھر میں مشینوں کے ذریعے کام کے لیا جا رہا ہے. پہلے لوگ ہاتھوں سے کرتے تھے, مہینوں کا کام ہفتوں اور ہفتوں کا کام دنوں میں ہو رہا ہے. اتنے زیادہ کارخانے, فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود انسان پریشان ہے کہ اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے کہ انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے, وہ وقت کو بروئے کار نہیں لا رہا ہے کہ آدمی کو سکون میسر نہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ ہر چیز سے برکت اٹھتی جا رہی ہے. برکت 2 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے, یہ دماغ میں رکھیں. پیچھے بھی یہ ذکر ہوا, ایمان اور تقویٰ سے. جب انسان سے یہ بنیادی چیزیں نکل جاتی ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے برکت اٹھا لیتا ہے. اب دیکھ لیں انسان کے اندر بے چینی ہے, اضطراب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ایک مزدور بھی پریشان ہے, کروڑوں میں کھیلنے والا انسان بھی پریشان ہے, ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والا انسان بھی پریشان ہے, اور ایک بڑی کوٹھی اور محل میں بیٹھنے والا بھی انسان بے چین اور اضطراب ہے. اس کے پاس اتنے پیسے ہونے کے باوجود, اس کے پاس ریل پین ہے, اس کے باوجود وہ تکلیف سے گزر رہا ہے, اضطراب سے گزر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو دنیاوی زندگی میں اتنا مشغول کر لیا ہے کہ وہ یہ 2 چیزیں جو ایمان اور تقویٰ کی بنیاد بتائی جا رہی ہے نا, وہ اس کو چھوڑ کر مال کو حاصل کرنے کے پیچھے لگ گیا ہے. مال میں اللہ تعالیٰ نے وہ جس مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس میں خیر اور برکت نہیں رکھی. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جو شخص جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچتا ہے اس پر گاہک کو تو اعتماد ہو جاتا ہے مگر اس کی کمائی سے برکت اٹھ جاتی ہے. ایمان اور تقویٰ ہوگا تو تھوڑی چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے. جو چیز تھوڑی مگر کفایت کر جائے گی وہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو مگر غفلت میں ڈال دیں. آج لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, کفر, شرک, معاصی, بدعات اتنا ہر طرف پھیلا ہوا ہے. ایمان اور تقویٰ کمزور ہے انسان کا, خوف خدائی انسان کے اندر نہیں رہا. ہر چیز کی فروانی ہونے کے باوجود انسان سکون سے تو اس کو سکون نہیں ہے. ویری ریئر لوگ جو آپ کو ملیں گے کہیں گے کہ بڑے سکون میں ہیں. تو آج ہمیں اپنے ایمان کے لیول کو اور اپنے تقویٰ کے لیول کو جانچنا ہے. جتنا میرا ایمان زیادہ ہوگا, جتنا میرا تقویٰ زیادہ ہوگا. آج بھی دیکھ لیں جس انسان کے اندر اس کا ایمان پختہ ہے, اس کے اندر تقویٰ ہے, تو انہی 24 گھنٹوں میں بہت کچھ وہ کر رہا ہے. اور ایک انسان جس کا ایمان کمزور ہے, اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے, تو وہی 24 گھنٹوں میں وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے, وہ صرف ضائع کر رہا ہے اپنے وقت کو. لفظی وضاحت دیکھ لیتے ہیں. وَاتَّقُوا واو کافیہ سے, کسی چیز کو مضر اور نقصان پہنچانے والی چیز سے بچنا, عذاب سے بچانا, ڈرنا, خود کو گناہوں سے بچانا, کسی چیز کے ذریعے بچاؤ حاصل کرنا, تقوی اختیار کرنا. لَفَتَحْنَا فَاتَحَا سے ہے کسی چیز سے بندش اور پیچیدگی کو زائل کرنا, وہ جس کا ادراک ہو سکے. قفل کھولنا اس کے لیے بھی آتا ہے, دروازے کھولنے کے لیے بھی آتا ہے, جس کا ادراک بصیرت سے ہو اس کے لیے آتا ہے. شعبات کو زائل کر کے ان کی وضاحت کرنا, علوم اور معرفت کے دروازے کھلنا, کسی پر کوئی بات ظاہر کرنا, خزانوں کی چابیاں, اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح یکسبون کاف سین با سے ہے کہ کسب مال کے لیے آتا ہے, وہ کام جو ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہو, ایسا کام جس میں مفاد ہو. کمانا, کھانا, عمل کرنا, کاموں کا حصہ, ان سب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. کسب کے جو روٹ ورڈز ہیں اس کے ساتھ ساتھ مترادفات دیکھ لیں. عاملہ, کاسبہ, اکتسبہ, اقترفہ, یہ سارے الفاظ اور آیات جو ہیں استعمال ہوئی ہیں. حوالہ جات آپ کے سامنے ہیں. یکسبون کا محاصل ہم دیکھ لیتے ہیں. عاملہ کہ کام کرنا, عام کام کرنا, کمائی کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور کاسبہ یا کسب
جلب منافت کے لیے بھی کوئی کام کرنا، مطلب کہ اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے کام کرنا، اقتصبہ یا اکتسبہ اپنے نفع اور فائدے کے لیے کوئی کام کرنا، اور اقتربہ ناجائز کام کرنا، ناجائز طریقوں سے کمائی کرنا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے 10329، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر کے دوران قوم سمود کے شہر ہجر کے پاس سے گزرے تو فرمایا معجزات کی طرح نشانیوں کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کے بارے میں سوال کیا تھا، بس اونٹنے کی صورت میں ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا گیا۔ وہ ایک راستے سے آتی تھی اور دوسرے راستے سے نکل جاتی تھی، لیکن انہوں نے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ وہ ایک دن میں ان کا پانی پی جاتی تھی، وہ ایک دن میں ان کا دودھ پیتے تھے، لیکن انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اس وجہ سے ایک چیخ ان پر چھا گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی نچلی سطح کے نچلے والے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ صرف ایک آدمی بچا، وہ اللہ تعالیٰ کے حرم میں تھا۔ کسی نے کہا وہ آدمی کون تھا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابو ذر غال تھا۔ جب حرم سے نکلا تو وہ اسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا جس میں اس کی قوم مبتلا کر دی گئی جب مبتلا ہوئی۔ تفسیری نکات کیا ہے کہ ایمان اور تقوی برکتوں کا سبب ہے۔ برکتوں کا نزول صرف زمین سے ہی نہیں بلکہ آسمان سے بھی ہوتا ہے۔ مکذبین کا انجام کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا سبب بدعمالیاں ہوتی ہیں۔ جو انسان بدعمالیاں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ پھر ان پہ آتی ہے۔ اللہ کی فرمانبرداری کا انعام مال و دولت کا ملنا، رحمت کا نزول ہوتا ہے، تھوڑے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ وہ وقت ہو، وہ مال ہو، وہ صحت ہو، کچھ بھی ہو، اولاد ہو، ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ برکت کے تالے کی 2 چابیاں ہیں، وہ کیا ہے؟ ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی کی زیادتی برکتوں میں اضافہ، قولاً اور فعلاً تکذیب سے بچنا ہے، اپنی بدعمالیوں سے خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔ آیت نمبر 97، ٹائٹل لکھ لیجئے، بے خوف لوگوں کی پکڑ۔ لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ افامینہ، کیا بے خوف ہیں، اہل القریٰ، بستیوں والے، ان کے، یأتیہم، ان پر آ جائے، بأسنا، عذاب ہمارا، بیاتن، راتوں رات، وہم، اور وہ، نائمون، سوئے ہوئے ہوں۔ بامحاورہ ترجمہ، افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، یا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بستیوں کے حالات کا بتا رہے ہیں کہ عذاب سے بے فکری جب قوم دکھاتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب کی کیفیت کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان اور تقوی کو اختیار کرتے تو ہم برکات ان پہ نازل کرتے۔ انہوں نے کبھی زبان سے جھٹلایا، کبھی عمل سے جھٹلایا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کیا کی؟ سزا دی، کہ کبھی بے برکتی کی سزا دی، کبھی ان کو مصیبتوں میں مبتلا رکھا، کبھی ان کو بدامنی اور بے چینی دی، کبھی برے اعمال کا دیکھیں نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں افامن اہل القریٰ، کیا بستی والوں نے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں وہ ان یأتیہم بأسنا بیاتن، کہ ان کے پاس ہماری گرفت رات کے وقت آ جائے، وہم نائمون، اس حالت میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں۔ کہ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گرفت کہیں رات کے وقت نہ آ جائے جب وہ سو رہے ہوں۔ کہ ابھی 15-20 سال پہلے کی بات ہے، میرے خیال میں شاید 10-15 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے، جو پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، کتنا وہاں پہ نقصان ہوا تھا۔ اور ریسنٹلی ابھی وہ زلزلہ آیا ہے جو کتنا انسان کو مطلب کہ ہلا کے رکھ دینے والا ہے۔ انسان جو ہے جس گھر میں بڑے آرام اور سکون سے رہ رہا ہے، جس گھر کی فلرشنگ کے لیے دن رات وہ محنت کرتا ہے، اور اسی گھر میں دب کے زلزلے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نیچے والی زمین اوپر کر دیتا ہے اور انسان کو جو ہے پتہ ہی نہیں چلتا، انسان اسی کے اندر جو ہے ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو وہی
کیفیت کو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تم نافرمانی کر کے پھر بھی بے فکری والی زندگی گزار رہے ہو، تمہیں کوئی خوف اور ڈر ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ رات کو جب تم سو رہے ہوگے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، پھر سوچو تمہارا انجام کیسا ہونے والا ہے۔ لفظی وضاحت دیکھ لیجئے، افامین حمزہ میم نون یا الف میم نون، نفس کا مطمئن ہونا، حالت امن کو کہتی ہیں، کسی چیز کو امانت میں رکھنا، ایمان، عدل اور انصاف، مقام امن اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، شریعت محمدی کے لیے آتا ہے، حق کی تصدیق کر کے اس کا فرما بردار ہو جانا، مصدق اور شرع صدر کے لیے آتا ہے۔ یأتیہم حمزہ تایا اور الف تایا، کسی چیز کی باسہولت آنا، سیلاب، مسافر، مشغول ہونا، آنا کے لیے آتا ہے، مشکیزے کو بلونے سے اس پر آنے والا مکھن اس کے لیے آتا ہے، وہ زرخیز زمین جس کی بکثرت پیداوار ہو اس کے لیے آتا ہے، اور عطا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے مترادفات دیکھ لیجئے، تأتیہم کے ابن سبیل آتا ہے اور عابر السبیل، یہ دونوں لفظ اس کے لیے جو ہے وہ مترادفات کے طور پہ آتے ہیں۔ پھر آگے کیا ہے، مقوین کے لیے آتا ہے، اور سیارتن یہ بھی اس کے مترادفات میں آتا ہے۔ ان کی آیات جو ہے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ محاصل کے طور پہ دیکھ لیجئے، ابن سبیل کیا ہے کہ مسافر کی کنیت جب تک گھر واپس نہیں آ جاتا، کہ جو جتنی دیر تک کوئی مسافر سفر میں ہے اس کو ابن السبیل کہتے ہیں۔ پھر عابر السبیل کیا ہے کہ راہ گیری، راہ چلتے مسافر جو حالت سفر میں ہوں۔ اور مقوین کیا ہے، تلاش معاش میں ادھر ادھر نقل و حرکت کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ سیارہ ہم سفر لوگوں کا قافلہ جو ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بیاتن، اس کے لفظی وضاحت دیکھ لیجیے، با یا انتا اس کا روٹ ورڈ ہے، رات، انسان کا رات کا ٹھکانہ، دن کا گزرنا، مسکن، ہر چیز کا مکان، خانہ قدیم، کعبہ، دل اور وہ معاملہ جس پر رات بھر غور و خوض انسان کرتا رہتا ہے اس کے لیے آتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث لے لیجئے، 10329 ہے، ترمذی شریف میں حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ جناب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا فریضہ ضرور سر انجام دیتے رہنا، ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج دیکھ لیں یہی ہوا ہے، لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن منکر چھوڑ دیا ہے، تو اللہ کی طرف سے دیکھ لیں کہ نہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، نہ انسان کو کہیں سکون ہے، نہ وقت میں برکت ہے، ہر چیز جو ہے بھاگی جا رہی ہے، لیکن انسان کے ہاتھ کچھ نہیں ہے، وقت کو بھی وہ ضائع کر رہا ہے۔ تفسیری نکات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا استعجابی سوالیہ نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال جواب کی شکل میں دیا ہے، کیا بستی والے عذاب الہی سے بے خوف ہو گئے؟ رات کے پرسکون وقت میں اللہ کی پکڑ کا آنا، بے خبری میں عذاب کی گرفت کا آ جانا، خفیہ تدبیر الہی، اللہ کی پکڑ کا بے امان ہونا، مقابلے میں بچاؤ کا ناممکن ہونا، عذاب الہی کے لیے کسی وقت کا مقرر نہ ہونا۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کبھی بے خوف نہیں ہونا، غفلت میں زندگی کو نہیں گزارنی اور مقصد حیات کو یاد رکھنا ہے۔ آیت نمبر 98، غافل لوگوں کی پکڑ۔ لفظی ترجمہ، آوا یا کیا، آمینہ بے خوف ہیں، اہل القریٰ بستیوں والے، ان کے یأتیہم ان پر آ جائے، بأسنا ہمارا عذاب، دوحن چاشت کے وقت، وہم اور وہ، یلعبون کھیل کود رہے ہوں۔ با محاورہ ترجمہ، اوامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا دوحن وہم یلعبون، اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اوامن اہل القریٰ، کہ کیا اہل شہر اس بات سے بے خوف ہو گئے، ان یأتیہم بأسنا دوحن کہ آ جائے ان کے پاس ہماری گرفت دوپہر کے وقت، وہم یلعبون کہ وہ کھیل میں مصروف ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کی پکڑ اچانک سے ہی نہ آ جائے اور انسان جو ہے وہ غفلت میں پڑا ہوا ہی اپنے انجام کو پہنچ جائے، کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو جانا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا، سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے، اور اللہ کی مخفی تدبیر سے بے فکر ہونا ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں، مومن ہمیشہ اس کی رحمت اور مہربانی کا امیدوار ہوتا ہے اور بے فکر نہیں ہوتا۔ اسی لیے ابو امام حنیفہ بھی یہ کہتے ہیں نا کہ
ایمان جو ہے نا وہ خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے. اگر وہ مایوس ہو گیا تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر نڈر ہو گیا تو پھر وہ تباہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ لفظ جو یلعبون استعمال ہوا ہے، اس سے مراد دنیا کے کام کاج ہیں، کیونکہ صبح سویرے سب کو کیا پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ ہر کوئی کام پر جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہوتی ہے. کوئی پورے دن کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی بچوں کو اسکول چھوڑ رہا ہوتا ہے، کوئی کھانا پکانا، کیا بنانا ہے، کب بنانا ہے، مطلب کہ پوری کی پورے دن کی پلاننگ میں وہ مشغول ہوتا ہے. دنیا کے کاموں میں بڑے جوش و خروش سے وہ جو ہے اپنا حصہ لے رہا ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی یہی مطلوب ہے کہ دنیا کے کاموں میں بڑے جوش و خروش سے وہ کام لیتا ہے. اسی کو یہاں پہ لعب کہا گیا ہے. اسی لعب سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ عام طور پر ہم یہی کرتے ہیں نا کہ بچوں کو اسکول چھوڑ دیا، پھر واپس آتے ہیں یا میاں کام پہ چلے گئے ہیں، ان کو اسکول میں بھیج دیا، پھر بعد میں ہم کیا کرتے ہیں، آرام سکون سے بیٹھ کے یا تو فون پہ بات کر رہے ہیں، یا صفائیاں کر رہے ہیں، یا کچن کی صفائی ہو رہی ہے، یا گھر کی صفائی ہو رہی ہے. ہر روز ہوور ہو رہا ہے، ہر روز ڈسٹنگ ہو رہی ہے. بس گھر کو چمکانے میں ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں، کھانا پکانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. صبح کا دے کے بھیج دیا، دوپہر کو کیا بنانا ہے، شام کو کیا بنانا ہے، کسی کو کیا بھیجنا ہے. کبھی دوست کی طرف چلی گئی، کبھی بازار کی طرف چلی گئی، کبھی یہ دیکھ لیا، کبھی وہ دیکھ لیا، کبھی ڈرامے دیکھ لیے، کبھی فلمیں دیکھ لیے، کبھی گانے سن لیے، کبھی چائے بنا کے بیٹھ گئے، کبھی تھک گئے ہیں تو لیٹ گئے ہیں. مطلب یہی زندگی کے کام رہ گئے ہیں. اس سے زیادہ کہیں زیادہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ ذمہ داری کے طور پہ ڈالی ہیں کہ بس چائے بنا لو، پی لو، ٹی وی دیکھ لو، ڈرامے دیکھ لو. کچھ ضروری کام بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ضروری نہیں ہے، کچھ ضروری کام بھی ہیں اور کچھ غیر ضروری بھی ہیں، بلکہ زیادہ غیر ضروری ہیں. اور کچھ جو ہے جو ضرورت ہے، کھانا پکانا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، جو گھریلو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کریں، لیکن اس کو اپنا مقصد نہ بنا لیں کہ بس یہی میرے لیے یہی کرتے رہنا ہے. حدیث کا مفہوم ہے، میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ کچھ فرشتے گلیوں اور بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ کچھ لوگ جو اکٹھے ہو کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. پھر اگر کسی ایک فرشتے کو وہ جگہ مل جاتی تو وہ دوسروں کو بلاتے ہیں کہ وہ جگہ مل گئی جس کی ہمیں تلاش تھی. وہ سب وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر آسمان نے دنیا تک ایک دوسرے کے اوپر وہ چھائے چلے جاتے ہیں. اتنے اکٹھے ہوتے ہیں کہ سب ہی اس کو سمیٹ لیتے ہیں، سب اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس جگہ کو جو انہوں نے ڈھونڈی ہوئی ہوتی ہے. ہم ایسی محفلوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار محفلیں ہیں، وقت برباد کرنے والی محفلیں ہیں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا گھر اگنور ہو رہا ہے، اس کی صفائی جو اس لیول کی نہیں ہو رہی، اس کا گھر ویسا چمک نہیں رہا. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہ سارے کام کریں، انسان کی ضرورت ہے اس کو کریں، لیکن اس کو اتنا ہی ٹائم دیں جتنا دینے کی ضرورت ہے. آپ کی زندگی اور وقت کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ آپ اس کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں. خود آپ اپنے لیے اس سے فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو فائدہ دینے والے بنیں. خود آگ سے بچیں، دوسروں کو آگ سے بچانے کی فکر میں لگ جائیں. ورنہ دنیا کے کھیل تماشے سے جتنا ٹائم ہوگا نا، ہم اتنا ہی پھیلتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ پہلے کم وقت چیزیں ہوتی تھی، انسان جو ہے اللہ کو وقت زیادہ دیتا تھا، لوگوں کو وقت زیادہ دیتا تھا. آج جتنی زیادہ چیزیں ہو گئی ہیں، انسان نے اپنے آپ کو اتنا ہی بکھیر لیا ہے. اپنی ضروریات، اپنی نیسیسٹی، بچوں کی ضروریات، بچوں کی نیسیسٹی، گھر کی ضروریات، گھر کی فلرشنگ، گاڑی کی سہولتیں، مطلب ہر چیز کو اتنا ہم نے بھلا لیا ہے کہ وہ کہیں اینڈنگ ہی نہیں ہو رہی. اپنے آپ نے اپنا سکون، اپنا آرام، اپنا وقت ہم انہی چیزوں کے اوپر ضائع کر رہے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ضائع کر رہے ہیں. اور اس چیز کا ہے ہی نہیں کہ یہ زندگی، یہ وقت میرے لیے بہت قیمتی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملے گا. یہ دنیا جو ہے محنت کرنے کا کام ہے اور آخرت جو ہے اس کا پھل لینے کا ٹائم ہے. لیکن ہم اس دنیا میں اتنی محنت کر کے جا رہے ہیں تو آخرت میں تو پھر کچھ پلے ہی نہیں پڑے گا. آخرت کے لیے تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. لفظی وضاحت دیکھ لیتے ہیں. القرى قاف را یا سے وہ جگہ جہاں لوگ جمع ہو کر آباد ہو جائیں. بستی کے لیے آتا ہے، باشندے کے لیے آتا ہے، خاص شہر کا نام ہے. مہمان کی مہمانی کرنا اس کے لیے آتا ہے. منہ میں کوئی چیز جمع کرنا اس کے لیے آتا ہے. پانی جمع کرنا اس کے لیے آتا ہے. دوحن دوحا واو سے ہے دھوپ پھیل جانا، دن کا چڑھنا. آفتاب کی روشنی کے لیے آتا ہے. دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے آتا ہے. کسی چیز کی کھلی جانب جانا اس کے لیے آتا ہے. قربانی کے لیے آتا ہے. پھر یلعبون لام عین با لعب سے ہے کہ لعب کہتے ہیں منہ کے بہنے والی رال، کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، بس وہ بہتی رہتی جیسے کتے کے منہ سے بہتی ہے، بغیر کسی مقصد کے کوئی کام کرنا. کھیل کود میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، جیسے گڑیاؤں کا کھیل ہے، آج کھیل لیا کل نہ کھیلا، آج یہ کر لیا کل نہ کر لیا. وہ چیز جو دھوپ میں مکڑی کے جالے کی طرح دور سے دکھائی دیتی ہے چمکتی ہوئی، لیکن جب پاس جاتے ہیں تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف چمکتی چیز ہی ہے. چھوٹا جانور اس کے لیے استعمال ہوتا ہے.
پھر قاف را یا جو ہے اس کے لیے جو مترادفات استعمال ہوئے ہیں ان کی آیات آپ کے سامنے ہے، ورڈ میں دہرا دیتی ہوں، قریہ، بدو، اعرابہ، اور محاصل اس کا دیکھ لیں، قریہ بستی یا گاؤں کو کہتے ہیں، اس کے باشندے بدو دیہات یا دور افسادہ جو مقامات ہوتے ہیں ان میں رہنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اعراب دیہاتیوں اور گنواروں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حدیث لے لیجئے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، 3670 ہے، عبداللہ بن جریر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی قوم ایسی نہیں جس میں گناہ کے کام کیے جاتے ہوں، برائی کرنے والوں کی نسبت اس سے بچنے والے زیادہ طاقتور ہوں، پھر بھی وہ ان کی حالت تبدیل نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عام عذاب میں مبتلا کر دے۔ تفسیری نکات کیا ہے کہ بستی والوں کی حال پر تعجب کا اظہار، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ دن میں کھیل تماشے اور غفلت میں وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور بس ان کو اللہ تعالیٰ کی جو عذاب الہی کے آنے والا اس کو ان کی فکر ہی نہیں ہے۔ لوگوں کا عذاب سے بے خوف ہونا، اللہ کی ڈیل کو مذاق سمجھنا، عذاب کا دن چڑھانا، عذاب کا رات کی تاریکیوں میں آنا، عروج کے دور میں اللہ کی پکڑ کا آ جانا۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے غافل نہیں ہونا اور غفلت میں زندگی نہیں گزارنی، اللہ تعالیٰ کو کبھی فراموش نہیں کرنا۔ مومن دنیا کی مستیوں میں مست نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 99، غافل قوموں کی بے خوفی۔ لفظی ترجمہ، افامینو، کیا وہ بے خوف ہو گئے، مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے، فلا، پس نہیں، یأمنو، بے خوف ہوا کرتے، مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے، الا، مگر، القوم، وہ لوگ، الخاسرون، جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، افامینو مکر اللہ فلا یأمنو مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کہ کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے، سو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو، اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَآمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مخفی تدبیر سے بے خوف ہیں، بے فکر ہو گئے ہیں؟ مگر مکر جی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ پوشیدہ تدبیر کرنا۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سورہ عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور بہترین تدبیر کون کرنے والا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری بستیوں کی طرف اشارہ ہے، سب لوگوں کی طرف اشارہ ہے، جو بچے ہوئے ہیں، امن میں ہیں، چین میں ہیں، ان کی پکڑ نہیں ہوئی، پھر بھی وہ دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے، عبرت نہیں پکڑتے۔ ان کو ڈھیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اللہ کی تدبیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے، اس سے اگر وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے تو ان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرین، کہ اللہ کی پوشیدہ تدبیروں سے نقصان اٹھانے والے لوگ ہی بے فکر ہوتے ہیں۔ کیا کہ کامیاب ہے یہ حاصل کرنے والوں کا یہ شیوا ہرگز نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اللہ کی گرفت سے وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ مومن آدمی نیک اعمال سے تو انجام دیتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ ڈرتا بھی رہتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ ہمیں یہ اس طرح کے اشارات ملتے ہیں کہ نیک مومن جو ہوتا ہے وہ نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے۔ مگر جو بے خوف ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی فکر ہوتی ہے، نہ کوئی اندیشہ ہوتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب مومن سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس کے سر پر پہاڑ آ گرا ہے، اور منافق بڑے سے بڑا گناہ بھی کرتا ہے تو اسے ایسا محسوس کرتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھ گئی ہو، بس یوں کیا اور اڑ گئی۔ اسے گناہ کا اتنا بھی خوف نہیں ہوتا ہے کہ جتنا مکھی کے بیٹھنے کا۔ یہ منافقوں کی حالت جو ہے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے، جس کے اکثر لوگ جو شکار ہیں اور اللہ کی مخفی تدبیر سے وہ بے خوف ہیں کہ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والوں کا شیوا یہی ہوتا ہے کہ فلاح پانے والے، ایمان والے، تقوی والوں کا شعار ایسا نہیں ہوتا کہ جن کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں امن، سکون، جن کو ترقی نصیب ہوتی ہے، وہ اس طرح کی زندگی نہیں گزارتے، اور جن کو ترقی دنیا میں مل جاتی ہے، جو ایمان سے دور ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، تو وہ اپنی ہی کبر میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے وہ بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ لفظی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ مکرہ میم کاف را سے کسی شخص کو ہیلے کے ساتھ اس کے مقصد سے پھیر دینا، تدبیر کرنا، چال چلنا، ڈھیل دینا، جیسے شیطان آج کل کر رہا ہے۔ القوم قاف واو میم سے ہے کہ کھڑا ہونا، کسی جگہ قیام کرنا، کسی شخص کا تسخیری یا اپنے ارادے سے کھڑا ہونا، قائم کرنا، قیامت، قوام اور جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الخاسرون خاسر را سے ہے، راس المال میں کمی آنا، خسارہ، نقصان اٹھانا، ظلم کرنا۔ بہت دفعہ ہم یہ لفظ پہلے بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں، اور اس کے مترادفات دیکھ لیں، ضرہ، خسارہ،
کسادہ، بخسا، بوارہ اینڈ مغرمہ، یہ سارے جو ہیں مترادفات استعمال ہوئے ہیں۔ اس کا محاصل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ضرراً نقصان، عام نقصان کے لیے کہا جاتا ہے خسارہ، تجارت میں گھاٹا یا راس المال جو کہ اصل بنیادی مال ہوتا ہے اس میں کمی کا آ جانا، اور کسادہ اشیاء فرد خرتنی کی مانگ کم ہو جانے کے لیے آتا ہے۔ بخسا اچھی چیز کے بدلے ناقص اور ردی چیز کا ملنا، بوارہ خسارہ ہوتے ہوئے تباہ ہو جانا، اور مغرم تاوان جو رقم بلا وجہ ادا کی جائے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث لے لیجئے 10334، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجر کے مقام سے گزرے تو فرمایا ظلم کرنے والے لوگوں کے علاقے میں داخل نہ ہو مگر اس حالت میں کہ تم رو رہے ہو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی چادر اوڑھ لی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رونے کی حالت میں نہ ہو تو اس پر داخل نہ ہوا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب آ جائے یا تم ویسے ہی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ تدبیر الہی قوموں کی بے خوف ہونے کا انجام خسارہ، تباہی اور بربادی۔ بے خوفی کا نتیجہ صرف خسارہ ہے۔ نیکیوں کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، محاسبہ کرتے رہنا ہے، ہر حال میں اللہ کی پکڑ کا ڈر قائم رکھنا ہے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی سے غافل نہیں اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ استدراج اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیشہ خوف رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری 99 آیات جو ہے مکمل ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سے بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا یہاں پہ آ کے بیٹھنا قبول کرے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی بھی کمی اور کوتاہی رہی ہے اس پر پروردگار عالم وہ میری طرف سے ہے، اس پہ ہماری پکڑ نہ کرنا، اور جو حق اور سچ ہے وہ تیری طرف سے اس کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے اور ہمارے عملوں کا حصہ بنا دے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا میرے ذہن سے بالکل یہ بات نکل گئی کہ میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک دینا تھا 102 آیت تک۔ ہمارا الحمدللہ یہ انبیاؤں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ان کی قوم کی طرف، اور ان پہ جو عذاب آئے، انبیاؤں نے کیا پیغام دیا اور ان کی قوم نے وہ بات سنی نہیں، تو کس قوم پہ کون سے نبی اور کس قوم پہ کیسا عذاب آیا، وہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، آپ لوگوں نے کر کے لے کے آنا ہے۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی 3 آیات کریں گے اور بعد میں ہماری ڈسکشن انہی چیزوں پہ ہوگی۔